یہ ایک انڈین ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کمال درجے کی کتاب لکھی ہے، میں نے اس کو بہت پڑھا ہے۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ پریکٹس کی باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے میں خود نقطے کی بات لکھتا رہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پریکٹس بڑھانے کے لیے بکس کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ ویسے میں اپنے یوٹیوب چینل، اپنے پیج کے اوپر اور اپنے گروپ کے اندر اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بیسک پریکٹس کے لیے کون کون سی کتابیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو بیسک جو چند کتابیں ہیں ان کا میں ذکر ضرور آج آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے جو پہلی کتاب میرے علم کے مطابق ایک نئے ڈاکٹر کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے، اس کتاب کا نام ہے ایلن کی نوٹس۔ ایلن کی نوٹس جو ہیں، جب میں نے کلینک بنایا تھا تو میرے جو استاد محترم تھے انہوں نے جو مجھے پہلی کتاب گفٹ کی تھی وہ ایلن کی نوٹس تھے۔ تو ایلن کی نوٹس کے اندر مختلف جو دوائیاں ہیں، میڈیسنز ہیں، ان کو مختصر اور جامع پیش کیا گیا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں ان کو ڈاکٹر ایلن کہتا ہوں، ڈاکٹر ایلن یعنی ایسے خطاب اس کو دیا ہوا ہے۔ ان کو ایلن کی نوٹس بہت مزے کے آتے ہیں، یعنی زبانی انہوں نے رٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بلال نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر مسعود صاحب، جو مسعود ہومیو فارما والے تھے، ان کے قریبی دوست تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ جب بھی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر مسعود صاحب ایلن کی نوٹس کو ہاتھ کے اندر رکھتے تھے، یعنی ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ اس کو بہت فوکس کرتے تھے۔ اس لیے میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر آپ سوال کرتے رہتے ہیں، مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا، یہ بھی سمجھ لیں کہ کافی دوست جب فون کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی نئی ویڈیو نہیں آتی، کوئی نقطہ نہیں آتا، پھر ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ چھٹی والے دن تھوڑا سا ٹائم آپ کے لیے ہومیوپیتھی کی بہتری کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو اس کو ایلن کو فوکس کریں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی کتاب ہوتی ہے وہ ہے کینٹ میٹیریا میڈیکا، ڈاکٹر عابد حسین سرگودا والے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو ایک مختصر قسم کا میٹیریا میڈیکا لکھا ہوا ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ کی پریکٹس میں یقینی طور پہ اضافہ ہوگا۔ پریکٹس بڑھانے کے مختلف ٹپس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گروپ میں سے ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر بہت قیمتی ہوتے ہیں، ڈاکٹر طارق محمود صاحب کے لیکچر بہت قیمتی ہوتے ہیں، ڈاکٹر اعجاز علی صاحب کے لیکچر بہت قیمتی ہوتے ہیں، یونس قریشی صاحب ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نقطہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر جو سرگودا والے ہیں ان کا جو میٹیریا میڈیکا ہے، پاکٹ میٹیریا میڈیکا ہے، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کر کے آپ عام میٹیریا میڈیکا کی بات کریں تو اگلے درجے پہ جو بورک میٹیریا میڈیکا اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ دو دو چار چار دوست مل کے بیٹھیں اور بورک میٹیریا میڈیکا کو انگلش میں پڑھیں۔ بورک نے اپنا میٹیریا میڈیکا پیتھالوجی پہ لکھا ہوا ہے، وہ پیتھالوجی کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پیتھالوجی کی زبان میں بتاتا ہے، جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے ویریکوسیل ہے، مجھے فلانا ہے، مجھے زوسپرمیا ہے، مجھے ہائیڈروسیل ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے۔ تو آج کل لوگ پیتھالوجی کی بات کرتے ہیں۔ بورک آپ کو بہترین پریکٹس کے لیے تیار کرے گا۔ بورک کو فوکس کریں، انگلش میں پڑھیں۔ تیسرے نمبر کی جو بورک کی کتاب ہے اس میں ریپٹی بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو جنرل پریکٹس کے حوالے سے ایک بک ہے، اس بک کا نام ہے بشمبر داس کی بک، بہت اچھی ہے۔ جے این شنگل کی بک بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ دنیا میں سیل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے
illustrated guide to the homeopathic principles، اردو میں اس کا ترجمہ بھی آیا ہوا ہے، دامن شفا کے نام سے ہے۔ یہ ایک انڈین ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کمال درجے کی کتاب لکھی ہے، میں نے اس کو بہت پڑھا ہے۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ پریکٹس کی باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے میں خود نقطے کی بات لکھتا رہتا ہوں، اس میں بہت میرے دوست فون کر کے کہتے رہتے ہیں کہ 90% نقطے کام کرتے ہیں، 90%۔ یہ دیکھیں نا کہ تجربے کی باتیں ہم تو بتاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کالو فائلم پتھری کو نکالتی ہے، جلسیمیم سلو سپرم پہ کام کرتی ہے، جب مریض کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑا تو اوپیم کام کرتی ہے۔ تو یہ نقطے کی جو باتیں ہیں نا، یہ زندگی بھر کے تجربات ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو ضرور سمجھا کریں، پوائنٹس کو ضرور سمجھیں۔ اسٹڈی بڑی ضروری ہے، فوکس بڑا ضروری ہے، آپ روزانہ کم سے کم 2 گھنٹے دیں ان کتابوں کو۔ دامن شفا کے ساتھ ساتھ میرے پاس تو خیر آپ پھر کتابیں کہیں گے تو لمبی لسٹ ہے، میرے پاس تو ایک مٹیریل میڈک ہے چکر بوٹری کا، مزے کا مٹیریل میڈک ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو بیسک بکس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ انفرٹیلٹی کے والے سے لوگ بہت ساری کتابوں کا پوچھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب کی کتاب ہیں، ان کے نوٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کا PDF بھی تقریباً مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ریپرٹری کو ضرور فوکس کریں، آپ کینٹ کی ریپرٹری لیں جس میں اردو انگلش مکس ہوتی ہے، اس کو پڑھیں، روبرک کو سمجھیں۔ اس کے بعد ہم تو خیر سنتھیسس ریپرٹری کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، یا رابن مارفی کی جو نئی ریپرٹری ہے نیچر مٹیریل میڈکا، اس کا نیا والا ہے۔ تو اس طرح کتابیں تو جنرل لیول پہ بہت ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو جرمنی سے ابھی میازم کے اوپر 2 کتابیں منگوائی ہیں، جو بیسک میں نے 5-7 کتابیں بتائی ہیں، اس کو ضرور توجہ کریں، اس کو فوکس کریں، دوستوں کے جو تجربات ہیں اس کو سمجھیں۔ ہمارے گروپ کے دوستوں کے ڈاکٹر جو خانے وال میں عثمان غنی صاحب کے لیکچر بہت زیادہ ہیں، ان لیکچر سے یعنی مختلف تجربات کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک 5-7 کتابیں ہیں اس کو ایک ایک کر کے فوکس رکھیں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ باقی جو لیٹسٹ بکس ہیں اور بھی بہت ایڈوانس ہے، لیکن پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ بیسک چیزوں پہ تھوڑی سی توجہ کریں، باقی انشاءاللہ میں ہمیشہ دوستوں کے لیے حاضر ہوتا ہوں، جب بھی کوئی مناسب سوال ہوگا۔ میسیج تو میرے 5 سال سے سائلنٹ پڑے ہوتے ہیں، کئی دوست کہتے ہیں جی آپ میسیج نہیں پڑھتے، بندہ فون کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بیسک بکس ہوتی ہیں ان پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، 2 گھنٹے پڑھنا ہے، چھٹی والے دن 4 گھنٹے پڑھیں۔ اور بھی ہمارے دوستوں کی، میری اپنی جو کتاب ہے انفرٹیلٹی اور نقطے کی بات جو کتاب ہے، وہ اللہ کی مدد سے اصل میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ مواد پڑھ جائے، تو انشاءاللہ اگلے سال نہیں جائے گا، انشاءاللہ کام یہ اسی سال پرنٹ ہو جائے گی اللہ کی مدد سے۔ اس میں انفرٹیلٹی کے تمام معاملات اور نقطے کی بات کے حوالے سے جتنے بھی نقطے میں نے لکھے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، کچھ ساتھ ایڈ کرتے رہتے ہیں، ہم لکھتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔